جناب عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مروان بن حکم کے پاس گیا۔ وہاں یہ موضوع چھڑ گیا کہ کس کس چیز سے وضو لازم آتا ہے۔ مروان نے کہا کہ شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ مروان نے کہا کہ مجھے بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہ نے بتایا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے جو کوئی اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 181۔ یہ حدیث نسائی میں بھی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نسائی میں اس حدیث کا نمبر ہے 163۔ موطا امام مالک جلد 1 صفحہ 42 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مسئلہ: اس مسئلے میں شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے دونوں کی احادیث وارد ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ محدثین ان کے مابین تطبیق یہ دیتے ہیں، یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ اگر براہ راست یعنی بغیر کسی حائل کے ہاتھ لگے، یعنی کپڑا وغیرہ نہ ہو اور ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر درمیان میں کپڑا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، یا اگر شہوانی جذبات کے تحت ہاتھ لگایا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بغیر ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ کچھ محدثین کے نزدیک یہ حدیث بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہ اور دوسری حدیث طلق بن علی کی ناسخ ہے۔ خیال رہے کہ عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ واضح رہے کہ شرمگاہ سے مراد کمر سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اعضائے تناسل یا اعضائے مخصوصہ ہے، خواہ وہ مرد کا ہو یا عورت کا۔ اگر بنا کپڑوں کے کھلے ہاتھ سے چھو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ جناب عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں